ناظرین، انڈیا کے شہر اجمیر میں خواجہ خواجگان خواجہ ہند غریب نواز حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری کے مزار اقدس کے احاطے میں ایک ایسا مزار بھی ہے کہ جس کو ایک دن کے بادشاہ کا مزار کہا جاتا ہے۔ یہ مزار کس کا ہے؟ یہ شخص کون تھا؟ کیا کرتا تھا؟ اس کو ایک دن کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب مغل بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی فوجیں آمنے سامنے آئی تھیں۔ اگر اس واقعے کی کچھ تفصیل میں جائیں تو بات شروع ہوگی شیر شاہ سوری سے۔ دراصل ہندوستان میں نئی نئی بننے والی مغل سلطنت کا سب سے بڑا اور مضبوط حریف شیر شاہ سوری ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ بہترین منتظم ذہین سیاستدان اور تجربہ کار جرنیل بن کر ابھرا تھا، اور اس پر ترا یہ تھا کہ وہ مغل بادشاہوں کی کمزوریوں کو بھی اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ اس وقت مغلیہ سلطنت کی باغ دوڑ ہمایوں کے ہاتھ میں تھی۔ شیر شاہ سوری کی سرگرمیوں کی جاسوسی کے لیے ہمایوں نے سن 1537 میں ایک شخص کو بھیجا، مگر وہ شخص وہاں جا کر شیر شاہ سوری سے مل گیا اور شیر شاہ سوری نے کاروائیاں شروع کر دیں۔ اس کی پہلی کارروائی بنگال پر تھی اور اس نے بنگال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب ہمایوں نے اس کے جواب میں لشکر کشی کر کے چنار پر قبضہ کر لیا اور بنگال حاصل کرنے کے لیے شیر شاہ سوری کا پیچھا کیا اور شیر شاہ سوری کے تعمیر کردہ قلعے روہتاس سمیت سارا بنگال واپس اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی۔ اس فتح کے بعد ہمایوں لمبا عرصہ لاہور کے موسم کے مزے اٹھاتا رہا اور محفلوں میں مست رہا، لیکن سوری جنگی تیاریوں میں مصروف رہا اور ہمایوں بنگال سے واپس روانہ ہوا تو راستے میں شیر شاہ سوری نے فوج کے ذریعے سے اس کا راستہ روک لیا۔ اپریل سن 1539 میں ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ 3 ماہ تک صلح کی کوششیں ہوتی رہیں، بالآخر شیر شاہ سوری نے مغل فوج پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کی فوج کو وہاں شکست ہوئی۔ ہمایوں جان بچانے کے لیے بھاگا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ گھوڑا تو پانی میں اتار دیا مگر گھوڑا سنبھل نہ پایا اور ہمایوں پانی میں گر پڑا۔ ہمایوں کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ دریا کے کنارے پر نظام نامی سکہ اپنے مشکیزے میں پانی بھر رہا تھا۔ اس نے ہمایوں کو یوں ڈوبتا ہوا دیکھا تو وہ اندر اترا اور اس کی مدد کر کے اس کو دریا کے کنارے تک لے گیا۔ ہمایوں نے اس وقت تو اس کی اس مدد کے بدلے میں کوئی وعدہ نہ کیا مگر اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ خیر، شیر شاہ سوری نے تعاقب جاری رکھا اور اپریل سن 1540 میں کنوج کی جنگ میں ہمایوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور سلطنت دہلی پر شیر شاہ سوری نے قبضہ کر لیا۔ ہمایوں لاہور کی طرف پسپا ہو گیا اور بعد میں ٹھٹا بکھر وغیرہ کے راستے سے ہوتا ہوا سندھ کے صحرائی موسم کی سختیاں برداشت کرتا ہوا ایران چلا گیا۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ صفوی نے ہمایوں کو کھویا ہوا اقتدار دوبارہ واپس دلانے کے لیے لشکر مہیا کر دیا۔ شیر خان سوری کے جانشین نہایت نااہل ثابت ہوئے اور ہمایوں نے پشاور، لاہور، کلانوڑ، دیپالپور، ہریانہ، جالندھر فتح کرتے کرتے سن 1555 میں ماچھیوڑا کے مقام پر افغان لشکر کو بھی شکست دی اور دلی کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ سکندر خان سوری نے 80,000 فوج کے ساتھ ہمایوں کا راستہ روکا، جس کے نتیجے میں 22 جون سن 1555 کو سرہند کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں ہمایوں کو فتح حاصل ہوئی اور 15 سال مشکلات اور مصائب و آلام کی زندگی گزارنے کے بعد 30 جولائی سن 1555 کو ہمایوں دوبارہ تخت دہلی پر براجماں ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے وہ تمام علاقے بھی واپس فتح کر لیے جو پہلے کبھی اس کے زیر نگین ہوتے تھے۔ اب جب ہمایوں کو دوبارہ اقتدار نصیب ہوا تو اس دوران اس کو نظام سکہ یاد آیا، وہ شخص جس نے اس کو دریا میں ڈوبنے سے بچایا تھا۔ اس نے نظام سکہ کو اپنے دربار میں بلوایا اور اس سے خواہش پوچھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نظام سکہ ایسی خواہش کر دے گا۔ نظام سکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک دن کے لیے ہی صحیح مگر تخت پر بطور شہنشاہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ سب حیران تھے مگر ہمایوں اٹھا اور اس کی خواہش پر اپنا تاج اس کے سر پر رکھ کر اسے ایک دن کی بادشاہت عنایت کر دی۔ نظام سکہ نے بادشاہت کا تخت سنبھالتے ہی فرمان جاری کیا کہ اس کے لیے الگ طریقے سے سکے چلائے جائیں جو چمڑے کے ہوں گے، اور وہ سکے بنا کر ایک دن کے لیے سلطنت میں چلائے گئے۔
آج بھی اجمیر میں عرس کے دوران ماشکی یعنی عباسی سماج کے افراد لوگوں کو مشکیزوں سے پانی پلاتے اور وضو کرواتے نظر آتے ہیں۔ وہیں دلی کے ماشکی نظام سکہ کی یاد میں جامع مسجد کی سیڑھیوں اور ہمائیوں کے مدار پر چاندی کے کٹوروں میں لوگوں کو پانی پلاتے بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں کی ایک گلی بھی نظام سکہ کے نام سے اب بھی منسوب ہے۔ ناظرین، ماشکی فارسی لفظ مشق سے نکلا ہے، جس کے معنی چمڑے کا ایک ایسا بیگ ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے۔ ماشکی ایک قدیم پیشہ ہے، عربوں کے یہاں اس کا باقاعدہ محکمہ قائم تھا۔ خانہ کعبہ کے انتظامات کی ذمہ داریاں مختلف قبائل میں تقسیم تھیں۔ ان میں ایک سقایا یعنی پانی کا انتظام کرنے کی ذمہ داری بنو ہاشم کے ذمہ تھی۔ مکہ میں پانی کی قلت تھی اور حج کے موقع پر ہزاروں حاجیوں کے لیے پانی کا خاص انتظام الگ سے کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا اور آس پاس کے چشموں سے پانی منگوا کر ان حوضوں کو بھر دیا جاتا تھا۔ اس تمام کام میں کام کرنے والے تمام کے تمام لوگ سقایا کہلاتے تھے۔ اسی لفظ سے سکا نکلا ہے اور مغل دور میں بھی ماشکی اپنے نام کے آگے سکا لکھتے تھے۔ اسی لیے اس ایک دن کے بادشاہ کا پورا نام نظام سکا تھا، کیونکہ وہ بھی ماشکی تھا، یعنی پانی پلایا کرتا تھا۔ بعض ماشکی اپنے آپ کو شیخ عباسی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ انڈیا میں ماشکیوں کی ایک باقاعدہ برادری ہے جس کا نام آل انڈیا جماعت العباسی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری برادری مہاراشٹرا میں بہشتی سماج کے نام سے بھی موجود ہے، وہ بھی ماشکیوں کی ہی کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔